بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس سبق کے اندر ہم نے مرکب مفید پڑھا تھا، اس کی تعریف اور اس کے بعد اس کی جو اقسام تھی وہ پڑھی تو مفید کی تعریف کیا تھی کہ جب بات کہنے والا کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کی تعریف پڑھتے ہیں، پھر اس کی اقسام پڑھتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی توجہ کرنی ہے، اور اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو ان کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں۔ اگر آپ بذریعہ علامات گرامر سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو معلم القرآن کی پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے بڑا استفادہ حاصل کیا ہے، تو آپ بھی تھوڑی توجہ کر کے وہاں سے بھی کافی ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور انشاءاللہ قریب عربی بول چال کے حوالے سے بھی ہم جو بگنر ہیں ان کے لیے نہایت ہی آسان طریقے کے ساتھ کیسے ہم عربی سیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہم کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ، خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو۔ مرکب مفید سے کچھ حاصل ہو۔ مرکب غیر مفید ہوا کہ جس سے کسی چیز کا بھی کوئی خبر یا فائدہ یا طلب حاصل نہ ہو۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہاں پہ جو اس کتاب کے اندر یعنی علم النحو کے اندر بیان کی گئی ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب اضافی، دوسری قسم مرکب بنائی، اور تیسری قسم کیا ہے؟ مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی کی تعریف کیا ہے؟ کہ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ جو بنیادی فرق ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زید، اس میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے، یعنی کس کا غلام ہے؟ زید کا غلام ہے، تو غلام مضاف اور زید مضاف الیہ ہوا۔ آگے دوسرے نمبر پر ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ 2 اسم کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، اس پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو۔ مرکب بنائی وہ ہے کہ 2 اسم کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو۔ جیسے احد عشرہ سے 19 عشرہ تک، اصل میں یہ کیا تھا؟ احدوں و عشرہ و 19 عشرہ تھا، تو واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا ہے۔ یعنی وہ مرکب بنائی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ وہ اسم جو 2 اسم ہو ان کو ایک کر لیا ہو، تو یہاں پہ ان کے درمیان سے جو واو اس کو ختم کر کے ان کو ایک کر لیا۔ احد عشرہ، 12 عشرہ، ٹھیک ہے، 13 عشرہ، یہ گنتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس مثال کے اندر واو جو ہے اس کو حذف کر کے یہاں پہ احد عشرہ 19 عشرہ تک ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے سوائے 12 عشرہ کے اس کا پہلا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ مرکب بنائی کے اندر ایک یہ بھی قاعدہ ہے کہ دونوں اسموں پر ہمیشہ فتح رہتا ہے سوائے 12 عشرہ کے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف کی تعریف کیا ہے؟ کہ مرکب منع صرف وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ پہلے تھا کہ کوئی حرف ہو، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ کوئی حرف نہ ہو۔ جیسے بال بکہ، یہ ایک شہر کا نام ہے جو بال اور بکہ سے مرکب ہے۔ بال ایک بت کا نام ہے اور بکہ بانی شہر بادشاہ کا نام ہے۔ تو مرکب منع صرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا کوئی حرف نہ ہو۔ بال بکہ، اب یہ ایک شہر کا نام اور ایک بت کا نام ہے۔ مرکب منع صرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ اب یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ منع صرف جو ہے اس کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، دوسرا حصہ بدلتا رہتا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن جو پہلا حصہ ہے وہ مفتوح ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، جو پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ آگے اس نے لکھا کہ پورا جملہ نہیں ہوتا۔ جیسے غلام زید حاضر، وہ زید کا غلام حاضر ہے۔ جاء احد عشرہ رجلا، آئے 11 آدمی۔ ابراہیم ساکن بال بکہ، ابراہیم رہنے والا ہے کہاں کا؟ بال بکہ کا۔ تو مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔
اب اس کی ترکیب کس طرح کرنی ہے؟ ہر ایک کی ترکیب اس طرح کی جائے گی، غلام مضاف پہلی، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ مبتدا حاضر خبر، یعنی زید کا غلام، اب اس کی خبر کیا ہے کہ وہ حاضر ہے۔ اگر جاء احد عشرہ رجلا، جاء اس کے اندر فعل ہے، احد عشرہ ممیز ہے، رجلا تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر فاعل ہوا، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا۔ آگے ہے ابراہیم ساکن بالا بکہ، تو یہاں پہ ابراہیم جو ہے وہ مبتدا ہے، ساکن مضاف ہے، بالا بکہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ آپ ابھی اگر اس کو سمجھ لیں گے تو آگے چل کے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آگے اس نے کچھ مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے اس طرح کی مثالیں پڑھی ہیں، ان کی ترکیب ہم نے کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ترکیب کرو۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں، اپنے غور کرنا ہے۔ پہلی مثال کیا ہے؟ قلم زید نفیس، زید کا قلم جو ہے وہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ پہلے نمبر پہ آ جائیں، غلام زید حاضر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح ہم نے غلام زید حاضر کی ترکیب کی تھی، اسی طرح ہم نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ تو کس طرح ہم نے کی تھی کہ غلام مضاف ہے، زید مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر مبتدا حاضر خبر۔ تو یہاں پہ قلم مضاف زید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا نفیس خبر، یعنی قلم کے نفیس ہونے کی خبر مل رہی ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے قام اربعۃ عشرہ رجلا، قام فعل ہے، اربعۃ عشرہ ممیز ہے، رجلا تمیز ہے۔ یہ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ جاء احد عشرہ رجلا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ قام، کھڑے ہوئے 14 مرد، قام کا معنی کھڑے ہوئے، اربعۃ عشرہ 14، رجلا مرد۔ یہاں پہ قام کیا ہے؟ فعل ہے، اربعۃ عشرہ ممیز ہے، اور رجلا کیا ہے؟ اس کی تمیز ہے۔ یہ ممیز تمیز کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آخر کے اندر ساری تعریفات ہم پڑھیں گے۔ آگے ہے خالد تاجر حضرموت، خالد جو ہے یہ تاجر ہے حضرموت ایک جگہ کا۔ تو یہاں پہ جو خالد ہے وہ مبتدا ہے، اور تاجر جو ہے وہ مضاف، اور حضرموت جو ہے وہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہاں پہ خبر اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ خالد مبتدا، تاجر یہاں پہ مضاف، حضرموت مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مل کر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے ترکیب کی تھی، ابراہیم مبتدا تھا، ساکن مضاف، بالا بکہ مضاف الیہ تھا، مضاف الیہ مل کر خبر بنی تھی، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ اور کبھی پہلے آ جاتی ہے کبھی بعد میں، تو یہ قوانین بھی ہیں جتنے یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آگے فصل نمبر 2 شروع ہو رہی ہے، جس کے اندر جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، کہ جملے کی ذاتی اور صفاتی اقسام کون کون سی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور دوستوں احباب کے ساتھ آپ نے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر بھی کرنا ہے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں، پہلی مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔